بسم اللہ الرحمن الرحیم ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا ومولانا وملجانا محمدا عبدہ ورسولہ والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والتین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین المکین الرؤوف الرحیم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام احباب مل کر درود پاک پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم۔ یا اکرم الخلق مالی من علوذ به سواک عند حلول الحادث الامامی۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور اللہ کے پیارے محبوب حضور آقا نامدار مدنی تاجدار حضور سرور کائنات روح کائنات جان کائنات اور ایمان کے مرکز و محور نبی آخر الزمان احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد محترم سامعین و حاضرین، اللہ رب العزت کے پاک کلام میں سے ایک آیت مبارکہ کا کچھ حصہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ رب کائنات سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور صحیح سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے اپنے پاک کلام میں ارشاد فرمایا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ جو اللہ کے ولی ہیں خبردار انہیں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی آخرت میں پریشانی ہوگی، انہیں کوئی حزن نہیں ہوگا، انہیں کوئی ملال نہیں ہوگا، اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کیوں؟
دنیا میں رہتے ہوئے بے شمار مسائل، پریشانیاں، مصیبتیں، آزمائشیں نازل ہوتی رہتی ہیں کہ جن کا ہم سب کو سامنا کرنا پڑتا ہے، اور بحیثیت انسانی جو تقاضے ہیں اور ایک انسانی جبلت کے اندر ہی خوف کا بھی ایک جذبہ پایا جاتا ہے، تو وہ کون سی چیز ہے کہ جس کی بنا پر جو اللہ والے ہیں، اہل اللہ ہیں، اللہ کا قرب حاصل کرنے والے ہیں، اللہ کے قریب ہو جانے والے ہیں، قرآن کہتا ہے کہ انہیں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ دنیاوی اعتبار سے ہمیں جو مختلف خوف اور ڈر لاحق ہوتے ہیں، جن کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے، وہ بالعموم اس قسم کے خوف اور ڈر ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ کوئی ہمیں نقصان نہ پہنچا دے، اور نقصان بھی مختلف حیثیتوں کے ہوتے ہیں۔ ایک جانی نقصان ہے، ایک مالی نقصان ہے، ایک عہدہ اور مقام اور منصب اس کے چھن جانے کا ایک نقصان ہے۔ مختلف نقصانات ہوتے ہیں۔ مالی اعتبار سے کاروبار کے اندر نقصان ہو جاتا ہے، یا مال جو ہے وہ ضائع ہو جانے کا ایک ڈر اور خوف ہوتا ہے، یا پھر کوئی چیز، کوئی منصب، کوئی عہدہ آدمی کے پاس ہو تو اس کے چھن جانے کا ڈر اور خوف ہوتا ہے۔ یہ اس قسم کے مختلف نقصانات ہمیں پیش آتے ہیں، اور یہ ساری چیزیں بظاہر ایک بندہ مومن کے لیے جو صحیح معنوں میں اللہ پر ایمان رکھتا ہے، وہ انہیں اپنے لیے ایک آزمائش، ایک امتحان سمجھتا ہے، چونکہ یہ ساری کی ساری زندگی ہی ایک آزمائش ہے، ایک امتحان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں زندگی اور موت عطا کی ہوئی ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ آزمایا جائے، وہ آزمائے کہ کون جو ہے وہ نیک عمل کرتا ہے، کون ثابت قدم رہتا ہے، اور کس کے قدم ڈگمگا جاتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ایک سوال اور ذہن میں آتا ہے کہ جب اللہ رب العزت کے جو علیم بذات الصدور ہے، جو سینوں کے بھید بھی جانتا ہے، اس سے کوئی چیز بھی چھپی ہوئی نہیں ہے، مخفی نہیں ہے، تو پھر یہ آزمائش اور امتحان لینا، یہ تو امتحان اور آزمائش اس لیے لی جاتی ہے تاکہ پتہ چلے کہ کون کتنے درجے میں ہے، اس کا سٹیٹس کیا ہے، اس کا نالج کتنا ہے۔ بالعموم جو ہم امتحان لیتے ہیں، پیپر لیتے ہیں طلباء کی درجہ بندی کرنے کے لیے، پروموشن کے لیے، تو ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ کون سا اسٹوڈنٹ یا کون سا شخص، کون سا اسکالر اسے پروموٹ ہو جانا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے۔ لہٰذا ہم ایک امتحان لے لیتے ہیں اور اس کی ایک سطح مقرر کر لیتے ہیں کہ اتنے مارکس حاصل کرنے والے کو پروموٹ کر دیا جائے گا، اور جو اس سے کم مارکس لے گا اسے پروموٹ نہیں کیا جائے گا، اگلی کلاس میں، اگلے درجے میں اسے فائز نہیں کیا جائے گا۔ چونکہ ہمارا علم ناقص ہے، ہمیں معلوم نہیں ہوتا، تو اس کے لیے ایک آزمائش اور امتحان کا طریقہ وضع کیا گیا ہے۔
لیکن جو اللہ رب العزت خالق و مالک ہے، علیم بذات الصدور ہے، کہ جو سینے کے اندر ابھی زبان کے اوپر وہ بات نہیں آئی، دل کے اندر ہے، سینے میں ہے، وہ راز ہے، اسے بھی وہ خالق کائنات جانتا ہے۔ پھر وہ آزمائش اور امتحان لے کر لوگوں کی درجہ بندی کرتا ہے۔ تو یہ کیوں، ایسا کیوں ہے؟ تو یاد رکھیں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ خالق و مالک ہر شخص کے انجام کو بھی جانتا ہے، ہر شخص کے تقوی کو بھی جانتا ہے، اس کی ظاہری اور باطنی ہر کیفیت سے واقف ہے۔ وہ خالق و مالک کہ جو ہر چیز کو وجود بخشنے والا ہے، اس وجود کے اوپر مختلف ہونے والی تبدیلیوں سے بھی واقف ہے، اور جو انہوں نے اعمال سر انجام دینے ہوتے ہیں، خالق کائنات کو ان کا بھی علم ہوتا ہے، پتہ ہوتا ہے۔ اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں، ادنا سا بھی شک نہیں۔ یہ بالیقین ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت یہ جو امتحان لیتا ہے، آزمائشوں میں ڈالتا ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ جو لوگ اللہ کے رستے کے اوپر چلنے والے ہیں وہ آزمائشوں میں بھی زیادہ مبتلا ہوتے ہیں، ان کے امتحانات بھی زیادہ سخت ہوتے ہیں بنسبت اس کے کہ جو اللہ کے رستے کے اوپر اتنا کاربند نہ ہو، بھٹکا ہوا ہو، بہکا ہوا ہو، کفر اور شرک کے اندر مبتلا ہو۔ کفار اور مشرکین فی طغیانہم یعمہون، ان کو کھلی چھوٹ دے دی گئی، پکڑ میں آتے ہیں، آزمائش میں آتے ہیں، امتحانات لیے جاتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں انبیاء کی اتنی لمبی فہرست ہے، اور ان کے حالات جب ہم اسٹڈی کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ سب سے زیادہ آزمائشیں اللہ کے انبیاء کرام کے اوپر آئی ہیں، اور پھر ان میں بھی جو امام الانبیاء ہیں، سید الورا ہیں، تمام انبیاء کے سردار ہیں، حضور آقا نامدار مدنی تاجدار حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جو مصائب اور مصیبتیں آئی ہیں، وہ سب مصائب سے بڑھ کر ہیں۔ اور اس کے بعد جو صحابہ اکرام ہیں، شہداء ہیں، کہ جو اپنی جانوں کا نذرانہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین، اولیاء اکرام ہیں، اہل علم ہیں، علماء ہیں، ان کے اوپر کتنی آزمائشیں آتی ہیں۔ درجہ بدرجہ جتنا ان کا درجہ اور مقام ہوتا ہے، اتنی ہی بڑی آزمائش ان کے اوپر نازل ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خالق و مالک کو تو پتہ ہے کہ کون آزمائش میں پورا اترنے والا ہے، کون اس آزمائش کو کامیابی کے ساتھ عبور کر لینے والا ہے، اور کون جو ہے وہ اس کے اندر ناکام ہونے والا ہے۔ خالق کائنات کو پتہ ہے، علیم بذات الصدور کے علم میں ہے، جو علیم و خبیر کی صفات سے متصف ہے۔ وہ اللہ جو کائنات کے ذرے ذرے کے بارے میں جانتا ہے، اس کے علم میں ہے، لیکن وہ ایک ایسے طبقے اور گروہ کے لیے، ان لوگوں کے لیے اس بات کو ایک بطور دلیل بنانا چاہتا ہے، ثابت کرنا چاہتا ہے، ایک حجت قائم کرنا چاہتا ہے، دلیل قائم کرنا چاہتا ہے کہ آخرت میں اگر آزمائشیں یہاں پر نہ دی جائیں، لوگوں کو آزمائش میں مبتلا نہ کیا جائے، اور آخرت میں اللہ اپنے علم کے بدولت، وہ علم کے جس کے تحت وہ جانتا ہے کہ ہر کوئی کتنا متقی اور پرہیزگار ہے،
اور کون مصیبت میں ثابت قدم رہنے والا ہے وہ تو جانتا ہے. اس علم کی بنیاد کے اوپر وہ آخرت میں درجات عطا فرما دے. جو جنت کے درجات ہیں، بڑا درجہ ہے، نچلا درجہ ہے، درمیانہ درجہ ہے، مختلف جو کئی احادیث کے اندر اس کے درجات ملتے ہیں. جنت الفردوس ہے، ان کے مختلف نام رکھے ہوئے. وہ اپنے علم کی بنیاد پر مختلف درجات کے اوپر فائز کر دے تو کل کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ ان کو اس درجے کے اوپر کیوں فائز کر دیا گیا؟ جو نیچے والے درجے پر ہوں گے ان کے ذہنوں میں بھی یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ جن کو اوپر والا درجہ عطا کیا گیا، علی الارائک متکئین، یہ جو تکیے لگا کر اوپر اونچے اونچے محلات کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، ان میں کون سی خصوصیت تھی کہ جو ان کو یہ درجہ دے دیا گیا اور ہمیں نچلا درجہ عطا کر دیا گیا؟ تو ایسے شکوک و شبہات جو انسانوں کے ذہن کے اندر آ سکتے تھے، خالق کائنات نے یہ آزمائش اور امتحان رکھ کر اصل میں یہ حجت اور دلیل قائم کی ہے کہ جان لو، تم بھی جان لو، میں تو جانتا ہوں. یہ میں اپنے جاننے کے لیے نہیں کر رہا بلکہ تمہیں بتانے کے لیے کر رہا ہوں کہ مجھے تو علم ہے کون کتنا متقی اور پرہیزگار ہوگا، کون آزمائشوں پر پورا اترنے والا ہوگا، کون تپتے ہوئے صحرا میں جہاد کے رستے کے اوپر اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے والا ہوگا، کون حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح تپتی ہوئی ریت کے اوپر بھاری برکم پتھر کو بھی برداشت کرے گا اور زبان پر احد کا کلمہ بلند کرنے والا ہوگا، کون محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اپنی گردن بھی کٹوانے کے لیے تیار ہوگا، کون جو ہے وہ اللہ کے رستے کے اوپر اپنا من تن دھن سب کچھ قربان کرنے والا ہے، اور کون منافقین کی طرح پیچھے ہٹ جانے والا ہے، دھوکہ دینے والا ہے، اور اللہ کے رستے پر چلنے کی بجائے وہ دنیا کے جاہو حشم کے اندر مبتلا ہو کر وہ پیچھے ہٹ جانے والا ہے، محروم رہ جانے والا ہے. لیکن ایک حجت اور دلیل قائم کرنے کے لیے کہ جب اللہ رب العزت آخرت میں سیدنا علی بن عثمان الحجویری کے لیے وہ بلند درجہ عطا فرمائے گا تو کسی کو یہ شک نہ ہو، سب کے علم میں ہوگا کہ کتنے مصائب کے اندر انہوں نے دین کا کس قدر کام کیا. جب خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کو آخرت کے اندر بلند درجہ عطا کیا جائے گا تو سب کے علم میں ہوگا کہ انہوں نے دین اسلام کے لیے کیا خدمات سر انجام دی ہوں گی اور کس طرح سے دین اسلام کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر کے نہ ہی جاہو حشم کی پرواہ کی، نہ ہی مال و دولت کی پرواہ کی، نہ ہی اپنے خاندان کی، بلکہ پرواہ کی تو نسبت رسالت کی، اللہ کے دین کی، اللہ کے دین اسلام کی پرواہ کی، کوئی اور پرواہ نہ کی. اسی وجہ سے اللہ پاک نے فرمایا یہ جو اللہ والے ہیں، جو اللہ کا قرب حاصل کرنے والے ہیں، اللہ کی بندگی کرنے والے ہیں، اللہ پر ایمان لانے والے ہیں، اسلام والے ہیں، علم والے ہیں، ان پر نہ اس دنیا کے اندر کوئی خوف ہے نہ آخرت کے اندر کوئی خوف. کیوں؟ اس لیے کہ انہیں دنیا کے مال کی طلب ہی نہیں ہے، ان کے دلوں کے اندر دنیا کے مال و متاع کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ دنیا اور اس کا مال و متاع ایک بندہ مومن کے لیے یہ جو مچھر کا پر ہوتا ہے اس کی بھی حیثیت نہیں رکھتا. جو جب دنیا کے مال کی کوئی حیثیت نہیں تو اس کے چھن جانے پر، اس کے نقصان کے اوپر انہیں کوئی ڈر اور خوف نہیں ہوتا، ان کو ملال نہیں ہوتا. ڈر اور خوف اسے ہوتا ہے کہ جس کے دل کے اندر دنیا کے مال و متاع کی قدر ہوتی ہے، جس نے اپنا اوڑھنا اور بچھونا صرف اور صرف مال و دولت
اور ظاہری وسائل کو اپنے ارد گرد سمجھا ہوا ہوتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ مال و دولت ہی میری پہچان ہے، میرا سب کچھ یہی ہے، وہ اپنا دین بھی اسی مال و دولت کو سمجھتا ہے، اپنا ایمان بھی وہ جاہ و حشم اور اس عہدے اور اس مقام کو سمجھتا ہے کہ جس کے لیے وہ دن رات تگ و دو کرتا رہتا ہے۔ اسے نہ دین کی پرواہ ہوتی ہے، نہ ہی اسلام کی پرواہ ہوتی ہے، نہ اللہ کی پرواہ ہوتی ہے، نہ ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرواہ ہوتی ہے۔ جو اللہ کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیتے ہیں، صرف اپنے آپ کو نہیں بلکہ اپنی ساری بلانگنگز جتنی بھی ان کے ساتھ منسلک چیزیں ہوتی ہیں، وہ جائیداد ہو، مال ہو، اولاد ہو، سب کچھ وہ اللہ کے بیہاف کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں۔ لہذا انہیں کسی قسم کا کوئی خوف اور ڈر نہیں ہوتا۔ ڈر اسے ہوتا ہے کہ جس کے پاس کوئی چیز ایسی ہو کہ جس کے چھن جانے کا خوف ہو۔ لہذا وہ ہر چیز کو جب اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں، لہذا اگر بادشاہ وقت بھی انہیں کوئی دھمکی دیتا ہے یا کوئی حکم نازل کرتا ہے ان کے خلاف، تو انہیں اس کی بھی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے بادشاہ وقت کی بھی پرواہ نہیں کی اور اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون اس کا پورا اظہار کیا کہ کسی قسم کا کوئی خوف اور ڈر نہیں۔ بادشاہ وقت نے کہ جو خار کھاتا تھا ان کے حوالے سے اپنے دل کے اندر بغض رکھتا تھا، جب انہیں اپنے دربار میں طلب کیا کہ ہفتے کے اندر ایک دن یا مہینے میں ایک دن آ کر یہاں ہماری محفل کے اندر شریک ہوا کرے، تو آپ نے جواب دیا کہ ہمارے خانوادے کا یہ طرز عمل نہیں ہے کہ ہم بادشاہوں کے دربار کے اندر حاضری دیں۔ اس طرح سے نہ ہمارا دین جو ہے اس کی اجازت دیتا ہے اور نہ ہی ہمارا جو طریقہ ہے، روش ہے، وہ اجازت دیتا ہے۔ لہٰذا انہوں نے اس کی پرواہ نہ کی۔ جب اس نے یہ سنا تو کہا کہ انہیں یہاں سے دلی سے نکال دیا جائے۔ ان کو مہلت دی، جو ڈیٹ یا دن مقرر کیا کہ ایک محاذ کے اوپر وہ جا رہا تھا، اس نے کہا جب تک میں واپس آ جاؤں تو آپ دلی سے کنارہ کش ہو جائیں، یہاں سے نکل جائیں۔ آپ کے متوسلین، آپ کے مریدین، آپ سے محبت کرنے والے بڑے پریشان ہوئے اور بہت اضطراب کی کیفیت میں آئے، لیکن آپ بالکل اطمینان کے ساتھ، اطمینان قلبی کے ساتھ اپنے کام میں مصروف رہے۔ آپ نے فرمایا کہ ہمیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، اگر ڈرنا ہے تو وہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کی ذات کے علاوہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون کا عملی مظاہرہ کرتے ہوئے آپ بالکل اطمینان کے ساتھ وہاں رہے، یہاں تک کہ پتہ چلا کہ بادشاہ جو ہے وہ دلی کے قریب ایک سرائے میں آ کر آرام فرما ہے اور عارضی محل کے اندر ٹھہرا ہوا ہے۔ اس کی آمد کے لیے، اس کے استقبال کے لیے تیاریاں ہو رہی ہیں۔ متوسلین، مریدین، آپ سے محبت کرنے والے وہ پھر پریشان ہوئے اور ان کی پریشانی پہلے سے زیادہ ہو گئی، لیکن آپ نے فرمایا کہ ہنوز دلی دور است۔ یہ معروف جملہ ہے کہ جو ضرب المثل بن گیا، اس کے بعد یہ اردو ادب کے اندر استعمال ہوتا ہے، ہنوز دلی دور است، کہ ابھی دلی بہت دور ہے۔ مطلب یہ تھا کہ دلی پہنچنا ان کے لیے ممکن نہیں ہے۔ یعنی اللہ کے بندوں کو یہ بھی پتہ ہوتا ہے، معلوم ہوتا ہے، اللہ رب العزت انہیں یہ علم عطا فرما دیتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے۔ چنانچہ اس کے دلی پہنچنے سے پہلے اسی عارضی محل کے اندر ایسا حادثہ رونما ہوا کہ جو اللہ والوں کو، اہل اللہ کو، اہل علم کو شہر سے نکلنے کا حکم دے رہا تھا، وہ اس دنیا سے ہی رخصت ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے ایسے اولیاء کرام، ایسے
آزمائش کے اندر مبتلا ہونے والے متقی اور پرہیزگار، اس کے اندر جو ہمیں اشارہ ہے، جو ہمیں رہنمائی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم دنیا کے مال و متاع کو ایک عارضی طور پر وسائل کو اس طرح سے استعمال کرنے کے لیے حاصل کریں، ان کے اوپر تکیہ اور بھروسہ نہ کریں، ان کے اوپر کلی اعتماد نہ کریں، اعتماد صرف اللہ پر ہو، توکل ہو، تو ہم ہر قسم کے محاذ، ہر قسم کی مشکل سے اللہ کی مدد کے ساتھ نکل سکتے ہیں۔ لیکن ایمان کامل ہونا چاہیے، یقین کامل ہونا چاہیے، اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو سمجھ کر اپنے اوپر ان کو نافذ کر لینا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کتنا مال و متاع تھا، ان کی کتنی جائیداد تھی، ان کے کتنے محلات تھے، کتنی جاگیریں تھیں، کتنے بینک بیلنس تھے، کتنے ذخائر تھے، سونا تھا، چاندی تھا، کیا تھا ان کے پاس۔ ہمارے لیے وہ سب سے بہترین نمونہ ہیں، ماڈل ہیں۔ اس کے بعد جتنے بھی اہل علم آئے ہیں، صحابہ ہیں، تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، جتنے بھی اہل علم، اولیاء اکرام، اللہ والے بزرگان دین، علماء اکرام ہیں، ان کے پاس کیا ہوتا ہے، کتنا مال و متاع ہوتا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی کے حالات آپ نے پڑھے ہیں، سنے ہیں، ان کے پاس کتنا مال و دولت، دنیا کے اعتبار سے اہل علم ان کا کتنا اس کے اوپر بھروسہ ہوتا ہے۔ یہ ساری ایگزامپلز ہمارے لیے عملی زندگی کے اندر اپنانے کے لیے ہیں کہ ہم اللہ پر بھروسہ رکھیں، اللہ پر توکل کرتے ہوئے دین اسلام کے لیے نہ صرف اپنے آپ کو بلکہ اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار رہیں، تو وہ کیفیت ہوگی۔ اور یاد رکھیں، یہ اہل علم کی صف کے اندر آنا، اہل اللہ کے اندر اپنے آپ کو شمار کرنا، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو ہمارے اوپر پابندی ہو کہ ہم اس کے اندر شامل نہیں ہو سکتے۔ اللہ رب العزت نے اپنے ساتھ محبت کرنے والوں کو، متقی اور پرہیزگار لوگوں کو، اہل علم کو عام لوگوں کے اندر چھپایا ہوا ہے۔ صرف یہ ہے کہ ہم دلی طور پر اللہ سے ڈرتے ہوئے، تقوی اختیار کرتے ہوئے اور ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرتے ہوئے اس زندگی کو بسر کریں، زندگی کے دن گزاریں، کیونکہ سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں، کوئی پتہ نہیں کہ موت کا لمحہ کب ہمیں آن لے، پکڑ لے اور سب کچھ یہاں دھرا کا دھرا رہ جائے۔ اس لیے اللہ پر توکل کرتے ہوئے ان صفات کو اپنے اندر پیدا کر کے ہم اس دنیا کے اندر بھی سرخرو ہو جائیں اور آخرت کے اندر بھی سرخرو ہو جائیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ خالق و مالک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔